السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں نیلم اسلم۔ کامن سینس کہتی ہے کہ جو انسان کوئی بھی جنگ یا کوئی کمپٹیشن جیت جاتا ہے اور جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ چل کر رہا ہوتا ہے، وہ نہ ایکسٹرا اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی سکون میں ہوتی ہے، اور جو ہارا ہوتا ہے وہ بیٹر ہو جاتا ہے، وہ جا کے دیواروں میں سر مارتا ہے، وہ کبھی ادھر کوئی بات کر، کبھی ادھر کوئی بات کر، اسے یاد آتا ہے کہ یار میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، میں یہ بھی تو کر سکتا تھا۔ تو لڑائی کے بعد وہ کہتے نہیں ہیں مثال کے مکہ جو تھا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں اس کے منہ پہ مار دیتا، کان پہ مار دیتا، لیکن لڑائی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اپنے منہ پہ مار لو۔ یہی حال ایگزیکٹلی یہی حال میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں انڈیا کا ہے۔ پاکستان اور طالبان کے درمیان جو اس وقت جھڑپیں چل رہی ہیں، کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کو اپنی فیور میں یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی نہیں، وہ 4 دن کی لڑائی جس میں آپ نے لڑنا تھا اس میں آپ سے نہیں لڑا گیا، اس میں آپ کا نقصان ہوا ہے، اس لیے آپ کے اندر درد ہے، آپ کے اندر بٹرنس ہے کہ اب وہ ہم سے تو کچھ ہوا نہیں، اب کرکٹ میچ میں سوریہ کمار یادو کچھ کر لے، اب طالبان کچھ کر لے، ہمارے حصے کی لڑائی کر لے۔ اب آپ نے کبھی نہیں نوٹس کیا ہوگا کہ انڈیا کے جو آرمی جرنلس وغیرہ ایئر فورس کے لوگ ہیں وہ کبھی اتنی اسٹیٹمنٹس دیں، کچھ عرصے سے بہت اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ بیچاروں کے پاس اسٹیٹمنٹس کے علاوہ کچھ رہا نہیں ہے۔ وہ ایک جنگ جو تھی نہیں لڑی گئی، وہ پہلے تو انفیئرلی ایک جنگ مسلط کی گئی، اس میں پاکستان کا ہاتھ ہی نہیں تھا، اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ آج تک بھی وہ پہلگام میں پاکستان ملوث تھا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ ایک مسلط کر کے ایک ون سائیڈڈ اپنے الیکشن کے چکر میں اپنے تھیٹرکس کے لیے وہ کی، اس میں بھی کچھ ہوا نہیں، اور اب نقصان ہو گیا۔ اب 6-7 طیارے جب آپ کے تباہ ہوں گے تو وہ تو آپ کے اندر ایک جلن اور ایک بٹرنس آئے گی۔ پاکستان تو سکون سے بیٹھا تھا، اب یہ چاہتے ہیں جی ہم سے تو نہ لڑا گیا، کرکٹ میچز میں بھی کا مزہ نہیں آیا، وہ بھی ہم عوام کو بیوقوف نہ بنا سکے، تو اب ایسا کرتے ہیں طالبان ہماری جنگ لڑے۔ پچھلے 3 دن سے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز، 10 سال پرانی ویڈیوز، کوئی سیریا کی ویڈیو نکال کے دکھائے، کوئی عراق کی ویڈیو، کوئی کہیں کی ویڈیو، کوئی پرانی افغانستان کی ویڈیو، کہ یہ دیکھیں جی طالبان نے پاکستان کا پشاور تباہ کر دیا، فلانا تباہ کر دیا، پاکستان کا بارڈر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پاکستان کی فوجیوں کو پکڑ لیا ہے۔ یہ وہی انڈین میڈیا اور یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں نا، یہی وہ جو اپنا نام نہاد آپریشن ان کا تھا اس وقت، یہ کراچی کو تباہ کر دیا، اسلام آباد کو تباہ کر دیا، لاہور میں یہ کر دیا، وہی حرکتیں ان کی اب ہیں، وہی اے آئی جنریٹڈ، وہی سیریا کی، عراق کی ویڈیوز لگا کے جی طالبان نے مار دیا پاکستان آرمی کو، ختم کر دیا پاکستان کو، پشاور ختم ہو گیا، اڑا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ وہی حرکتیں چل رہی ہیں، جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں، اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بارڈر کی حد تک کلیشز ہو رہے ہیں اور اس میں بھی پاکستان آرمی منہ توڑ جواب دے رہی ہے، اور یہ طالبان کے کاندھے استعمال کر کے، جو اب طالبان ان کے لیے بڑے سگے ان کے فرشتے ہو گئے، طالبان کے ساتھ آپ بنائیں رشتے، وہ ویسے بھی آستین کا سانپ ہی ثابت ہوا ہے ہمیشہ، بالکل زور و شور، بلکہ ایسا کریں دروازے کھول لیں ان کے لیے، ان کو زمینیں ان کو دلوائیں انڈیا کے اندر، جو کرنا کریں، لیکن جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ یہ دس از ویری رانگ۔ اپنے عوام کو سچ بتائیں، اور اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ہم تو یہاں سے بتاتے رہیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب پاکستان نے کیے ہیں کابل پہ دھماکے تو وہ نظر آئے، وہ پوری دنیا اس کو، اگر طالبان اپنی عزت بچانے کے لیے کہہ رہے فیول ٹینکس کے ہوئے ہیں دھماکے، پہلے تو نہیں ہوئے فیول ٹینکس کے، اس کو انڈیا بھی ویسے ہی کہہ رہا فیول، کیونکہ طالبان جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی سب غلط کہہ رہے ہیں، تو فیول ٹینکس کے دھماکے۔ اب جب وہ سچویشن ہوئی ہے تو طالبان نے تو فوراً سے سیز فائر کر دیا، فوراً سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پچھلے 48 گھنٹے سے، کسی طرح سے سیز فائر ہو جائے۔ یہاں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں آنا پڑا، 2 ملکوں میں خود ہی سیز فائر ہو گیا، تو وہاں آپ کو تو ڈونلڈ ٹرمپ کی منت کرنی پڑی تھی نا، کیونکہ معاملہ وہاں پھر پاکستان تیار نہیں تھا۔ یہاں پاکستان چاہتا نہیں ہے، لیکن پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ وہاں اس جنگ میں فضول میں شامل ہو۔ اور دوسری بات، اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی فوجیں آئیں اور ہم سے مقابلہ نہ کر سکی، بھائی وہ جو فوجیں آئی تھیں نا، وہ جو اچار آیا تھا نیٹو فورسز کا، مختلف ممالک کی جو فوجیں تھیں، ان کی آپ سے لڑنے کی کوئی موٹیویشن نہیں تھی، ان کی حکومتوں نے سیاسی فیصلے کیے تھے، زور زبردستی کر کے اپنی فوجیں بھیج دی تھیں، نہ ان کا دل تھا، نہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی کردار ہے۔ اگر رشیا بھی آیا تھا وہ آپ کے اوپر قبضہ کرنے آیا تھا، they were wrong، تو اس وقت ان کی بھی کوئی خاص نیک نیت والی موٹیویشن نہیں تھی۔ یہاں ایسا سین نہیں ہے، یہاں آپ ایک فضول میں وہ ملک جس نے آپ پہ احسانات کیے ہیں اس کو آپ چھیڑ رہے ہو،
تو اس کی فوج جو ہے وہ اپنے ملک کی محافظ ہے، اور یہاں سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں فوج اور عوام جو ہے وہ آپ کو یہ آپ کی میلی آنکھوں سے پاکستان کو نہیں دیکھنے دیں گے. یہاں موٹیویشن لیول بہت ہائی ہے آپ سے لڑنے کا. یہاں آپ مت سوچو کہ آپ جیت پاؤ گے. یہاں مقابلہ آپ کے ساتھ ٹکر کا ہوگا. اس لیے پلیز وہ والی جو آپ کی غلط فہمی ہے نا کہ ہم نے نیٹو کو بھگا دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ بھی 20 سال گزار کے ہی گئے تھے ویسے. خیر، میں اس طرف نہیں آنا چاہتی. اس وقت سچویشن یہی ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری غلط خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی جا رہی ہیں. تو سچویشن یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں سیز فائر ہو چکا ہے. افغانستان دوبارہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے گا. افغان طالبان دوبارہ پاکستان ان کو جو ہے وہ لیسن دیں گے. دوبارہ اگر ان کو میڈیسن کی ضرورت پڑی طالبان کو تو ان کو ویسے ہی ملتا رہے گا. پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو کانسپریسی تھیریز سیاسی طور پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کوئی امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے اور امریکہ نے پاکستان کو کہا ہے طالبان، دس از نان سینس. کیونکہ پاکستان کے فوجی اور پاکستان کے سویلینز کو ٹارگیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے طالبان کا، وہ کافی عرصے سے جاری ہے. اور پاکستان بارہا بہت طریقے سے ود ایویڈنس طالبان سے کہتا رہا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آپ انڈیا سے پیسے لے کے آپ فیسیلیٹیٹر بن رہے ہیں. تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے. جب نہیں رکا تو پھر پاکستان نے جواب دیا، اور پاکستان آگے بھی جواب دے گا. اور کوئی بھی اگر ناقص عقل والا انسان اگر پاکستان کی فوج کو نیٹو سے اور یو ایس ایس آر سے کمپیئر کرنا بھی چاہ رہا ہے تو ان کے لیے یہی میسج ہے کہ یہاں بالکل الگ معاملہ ہے اور بالکل الگ موٹیویشن ہے. اور انڈیا کے لیے ایک ہی میسج ہے اس پوری سچویشن میں کہ جو افغان طالبان جو بھی حرکتیں، جتنی بھی گھٹیا حرکتیں کریں، جتنا بھی گر جائیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں وقت گزارا ہے، جنہوں نے پاکستان کے احسانات یاد رکھے ہیں، جن کے دوست دور کے رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی پاکستان کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. تو یہ طالبان جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اس کو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی سپورٹ نہیں کر پائیں گے زیادہ. اور یہ اپنی جو ان کو تھوڑی بہت حکومت ملی ہے یہ اس سے بھی جائیں گے اگر یہ اسی طرح سے غلط حرکتیں کرتے رہے. لیکن میسج انڈیا کے لیے یہی ہے کہ آپ کی لڑائی آپ کو لڑنا تھی. طالبان نے، ایران نے، فلانے نے، کسی اور نے نہیں لڑنی تھی. وہاں آپ کو ہوئی ہے شکست، وہاں آپ کا ہوا ہے نقصان، اور آپ کی بٹرنس سمجھ آتی ہے. لیکن اتنی بٹرنس میں اتنا جو ہے نا وہ بٹر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پشاور کو بھی تباہ کرا دو. میرے خیال سے پچھلی دفعہ آپ کی چینلز نے کراچی، لاہور، اسلام آباد تباہ کرایا تھا، پشاور رہ گیا. تو انہوں نے سوچا اس بار ذرا پشاور والا ایکس فیکٹر ڈال دیتے ہیں. سو پلیز اسٹاپ اسپریڈنگ دس مس انفارمیشن. ادروائز میں تو آتی جاؤں گی اور آپ کے لوگوں تک، جتنے بھی لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں انڈیا میں، ان تک صحیح حقیقت اور صحیح صورتحال پہنچاتی رہوں گی.